سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اور رکوع سے اٹھ رہے ہیں تو سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ کا نام اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جا رہے ہیں، اللہ کا نام سجدے میں بھی دعا پڑھ رہے ہیں تو سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ کا نام سجدہ کر کے اٹھے اور دوسرا سجدہ کرنا چاہتے ہیں، دونوں سجدوں کے بیچ میں اللہم اغفر لی وارحمنی وحدنی وعافنی ورزقنی، اللہ کا نام 2 رکعت میں بیٹھے تو اتحیات میں اللہ کا نام، آخری رکعت میں بیٹھے تو درود شریف بھی اللہم صلی علی محمد اور اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک، یہ پوری دعا، اور اللہم انی ظلمت نفسی، یہ پوری دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں۔ نماز جب شروع کی تھی تو اللہ کے نام سے، اب ختم کرنے کی باری آئی تو اللہ کے نام پر السلام علیکم ورحمت اللہ، اللہ کے نام پہ نماز ختم۔ لیکن مسجد میں بیٹھے ہیں تو اللہ کا نام اللہ اکبر، استغفر اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام، پوری دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، ساری دعائیں پڑھ ڈالو، آیت الکرسی، اللہ کا نام، چاروں قل، اللہ کا نام۔ میرے بھائیو، آپ نماز پڑھنے کے بعد اب مسجد سے باہر نکل رہے ہیں تو مسجد سے باہر قدم رکھتے ہیں تو اللہم انی اسألک من فضلک، اللہ کا نام۔ اب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو السلام علیکم ورحمت اللہ، گھر سے باہر نکلتے ہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ ربی و ربک اللہ، اللہ کا نام۔ چھت پہ چڑھے یا پہاڑی پہ چڑھے تو اللہ اکبر، اللہ کا نام۔ اونچائی سے نیچے کی طرف اترے، پہاڑی سے یا چھت سے نیچے اترے تو سبحان اللہ، اللہ کا نام۔ یہی دعا ہے۔ جہاز پہ بیٹھ جاؤ تو دعا پڑھو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین۔ جب وہ اڑنے لگے اور زمین کو چھوڑ کر جب اونچائیوں پہ جانے لگے تو دعا پڑھو اللہ اکبر، اور جب وہ فلائٹ آپ کا پلین جب لینڈ کرنے لگے، زمین پر اترنے لگے تو پڑھیے سبحان اللہ پڑھتے رہیے۔ جب وہ اپنا پہیا، اپنا وہیل زمین پر رکھ دے تو سبحان اللہ پڑھنا چھوڑ دیجئے۔ یہ دعائیں سکھلائی ہیں میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ چھینک آئے تو الحمدللہ، ہمیں چھینک آئی کا الحمدللہ، تو آپ نے سنا تو کہو یرحمک اللہ، اللہ کا نام، اللہ کا نام۔ کوئی ملاقات کیا تو السلام علیکم ورحمت اللہ، اللہ کا نام۔ آپ بھی جواب دیجئے وعلیکم السلام ورحمت اللہ، اللہ کا نام۔ ہاتھ ملایا تو یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ کا نام۔ معانقہ کیجئے، گلے ملیے، ایک دوسرے کو دعائیں دیجئے۔ ہاں، سب کام کر لیے، اب کھانا کھانے بیٹھے تو بسم اللہ، اللہ کا نام۔ کھانا کھا کر فارغ ہوئے تو الحمدللہ، اللہ کا نام۔ ان سارے کاموں سے فارغ ہو کر اب بستر پر اگر سونے کے لیے جا رہے ہیں تو اللہم باسمک اموت و احیا، اللہ کا نام لے کر اب آپ بستر پر بھی سونے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر رات میں آپ اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا چاہتے ہیں، مجامعت کرنا چاہتے ہیں، آپ کا ارادہ ہے، میاں بیوی دونوں تیار ہیں، تو اس موقع پر بھی آپ کو اللہ کا نام، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، یہ ہم بستری کی دعا، یہاں پر بھی اللہ کا نام۔ اے اللہ، ہم میاں بیوی ایک دوسرے سے جسمانی تعلقات قائم کر رہے ہیں، اللہ اس کے بدلے میں اگر تو مجھے کوئی اولاد دے تو نیک اولاد دینا، اس کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھنا، اس کو شیطان کے اثر سے محفوظ رکھنا۔ وید کہہ رہا ہے وہ اڑتا پسا اللہ کا بہت نام لیں گے۔ اتنا نام لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا کہ صبح سے لے کے شام تک اللہ ہی اللہ ہو رہی ہے، اللہ ہی اللہ ہو رہی ہے، اور دوسرے دھرم کے اندر تو نام ہی نہیں ملتا۔ ہندو بھائیوں سے پوچھو کہ وہ کتنا نام لیتے ہیں اپنے بھگوان کا، رام چندر جی کا، پوچھو۔ بس چلتے چلتے کہیں گر گئے، ہائے رام، گر جائیں تو یاد آتے ہیں، یا خوشی میں اوہ ہائے رام، بس خوشی یا غمی میں ہر وقت رام تھوڑی یاد آتے ہیں۔ یا کسی جگہ بیٹھ جاؤ مندر میں چمٹا بجاتے ہرے رام ہرے رام ہرے رام ہرے رام ہرے رام، وہ ایک الگ بات ہو گئی ہے، لیکن اٹھتے بیٹھتے لیٹتے سوتے جاگتے نہیں۔ عیسائیوں سے پوچھو وہ کتنا نام لیتے ہیں اللہ کا، یا اپنے وہ گرے تو او مائی گاڈ، او مائی گاڈ،
بس گرے تو او مائی گاڈ، یا کوئی خوشی او مائی گاڈ، بس اس کے آپ نہیں. سب سے زیادہ اللہ کا نام لیتا ہوا اگر کوئی نظر آتا ہے تو ورڑ تپسا، وہی سب سے زیادہ تپسیا کرنے والے کون؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے زیادہ اللہ کو نام لینے والے، اللہ کا کو یاد کرنے والے. اس کے بعد وید کیا کہتا ہے؟ پرستات، اسی کی کٹیا میں چلے جانا، یعنی جو دھرم ان کا ہوگا اسی گھر میں چلے جانا، اسی دھرم کو، اسی مذہب کو سویکار کر لینا. اور آگے تو اتنی بڑی بات کہہ دی ہے پرستات کے بعد، ینیایا، سورگ میں جانے کا، پیراڈائز میں جانے کا، جنت میں جانے کے لیے احمد کے راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں، احمد کے راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. یہ بھی کہہ دیا. میرے پیارے ساتھیوں، ہمارے ہندو بھائیوں کو بھی سوچنا چاہیے. ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ مسلمان بنے، پڑھنا چاہیے، مطالعہ کرنا چاہیے، اسٹڈی کرنا چاہیے، اور ویدوں کو اور گیتا اور رامائن وغیرہ کو پڑھ کر جو باتیں اس میں لکھی ہیں ان پر آپ یہ مت جائیے رام بھکت ہیں ہی نہیں. اس پارٹی کو چھوڑ دیجئے. سب سے زیادہ بلاತ್ಕಾری اسی میں، سب سے زیادہ جھوٹے اسی میں، سب سے زیادہ بے ایمان اسی میں. دیکھتے رہے ہو آپ، سارے چینلوں نے بہار کی فضا کیا بتائی تھی، خود ان کے اپنی گودی میڈیا کے چینلوں نے بہار کی فضا کیا بتائی تھی. اور دیکھ لیجئے کس طریقے سے کھیل بدلا گیا ہے. ننگا ناچ. بہار میں سرکار تو تیجسوی کی ہے، معاف کیجئے گا، بہت اصول کے بات کہہ رہا ہوں میں، یہ میری دل کی. آپ سب جگہ حکومت کر سکتے ہو لیکن دلوں پر حکومت نہیں کر سکتے ہو. یہ میرا دل ہے. قانونی طور پر ہم نتیش کمار کو مکھمنتری مانتے ہیں، سمویدھان کے اصول پر ہم مانتے ہیں، لیکن میرا دل نتیش کمار کو مکھمنتری نہیں مانتا ہے. میرا دل تیجسوی کو بہار کا راجہ اور بہار کا مکھمنتری مانتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اگر دل کی آواز پر مقدمہ چلا سکتے ہو تو چلاؤ. دل میں تو جانے کتنی مرتبہ کس کو گالیاں نکلتی ہیں، کس پہ مقدمہ چلاؤ گے، کس پہ مقدمہ چلاؤ گے. میرے بھائیوں، دلوں پر خواب اور دلوں پر مقدمے نہیں چلتے ہیں. خواب میں کوئی کسی کو دیکھ لے اور پتہ نہیں دیکھتے ہی ہیں تو کیا مطلب؟ آپ ہم خواب میں پتہ نہیں کسی کو قتل بھی کر دیے ہیں تو کیا مطلب؟ مقدمہ چلاؤ کی طرف. ادھر بیٹھے ہوئے لوگ بھی پتہ نہیں خواب میں کس کو دیکھتے ہوں گے، ہم یہ کر رہے ہیں تو یہ نہ ہو جائے، تو یہ نہ ہو جائے، تو یہ نہ ہو جائے، تو یہ نہ ہو جائے. میرے بھائیوں، یہی حال. بس آخری بات کہہ رہا ہوں، پھر سے ہم آپ کے مزاج کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. بنگال والوں، تمہارے اوپر پورے ہندوستان کی نظر ٹکی ہوئی ہے. ہم لوگ تو یو پی چھوڑ کے اب بنگال سوچ رہے ہیں کہ یہاں شفٹ ہو جائیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ بنگال میں. تو یہ تمام چیزیں ہیں. بنگال والوں، تھوڑا سا لحاظ رکھیے گا، سوچئے گا. پورے ہندوستان کی نظریں تمہارے اوپر لگی ہوئی ہیں. اپنے ووٹوں کو بکھرنے مت دیجئے گا. ایک ہو جائیے اور ایک ہو کر ثبوت دیجئے اپنی ایکتا کا، اپنے اتحاد کا. تھوڑا سا موٹا خرچہ مسجد ہے، کیا ہے، کس چیز کا ہے؟ اچھا، تھوڑا سا بہت زندہ ہوا ہے. اکیلے ایک آدمی نے بیچاروں نے اپنی طرف سے کیا ہے. تو جو بھی آپ سے ہو سکے، اتنا دیر بولنے کے بعد میں 10 منٹ یہاں بیٹھا ہوں، اسٹیج پہ آپ لاتے جائیے اور دیتے جائیے. 10 روپے، 20 روپے، 50 روپے، 100 روپے، جو بھی آپ دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا، آپ کو رائے گا نہیں جانے دے گا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو جب تک زندہ رکھ، اسلام پہ ہمیں زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا. اے اللہ، ہم تمام لوگوں کو مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما. کتاب و سنت کا ہمیں شیدائی بنا لے. محمد رسول اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے. آپ سے پھر مؤدبانہ گزارش ہے، جانے سے پہلے آپ میری آواز پر لبیک کہتے ہوئے کم سے کم کچھ تو آپ تعاون کرتے جائیں. اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو ضرور دے گا، آپ کو ضائع نہیں، اس کا اجر سے آپ کو محروم نہیں کرے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.